السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج ایک اہم سوال ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہر ایک کو، ہر مسلمان کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم رہے گا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز کے بارے میں شوق ہوگا، اور نماز کی اہمیت جب آپ کو معلوم ہوگی تو آپ یقیناً اس کی پابندی کریں گے۔ تو آج یہ ایک ہمارے پاس اہم سوال ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں یا ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ محترم بھائیو، سب سے پہلی چیز، نماز اسلام کا ایک رکن ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے نماز۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ نماز قائم کرنا اسلام کا ایک رکن ہے۔ جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی وہ کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، یعنی نماز اسلام کا ایک رکن ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کی بنیاد نہیں، نماز کے بغیر اسلام کا قیام نہیں۔ تو وہ آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اسے اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر اسلام کا وجود نہیں ہوتا۔ نماز کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو نماز اسلام کا رکن ہے۔ دوسری چیز محترم بھائیو کہ ہم نماز کیوں پڑھیں یا ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، رواہ مسلم، کہ بے شک آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے نماز چھوڑ دینا۔ یعنی ایک مومن آدمی نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جبکہ ایک کافر اور مشرک آدمی نماز قائم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم کے اندر بھی فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور تم نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی نماز قائم کرنا مومن کا کام ہے، ایمان کی دلیل ہے، اور مشرک لوگ نماز قائم نہیں کرتے۔ تو ایک مومن آدمی اور ایک کافر میں، یا ایک آدمی اور کفر میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، یعنی مومن رہنا ہے تو نماز پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد محترم بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ عن عمله الصلاۃ، بے شک بندے سے قیامت کے دن اس کے اعمال کے متعلق سب سے پہلی جو چیز ہوگی جس کے بارے میں سوال حساب ہوگا، سب سے پہلا حساب جس کے بارے میں ہوگا وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے حساب ہوگا، سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں۔ اگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی نماز اچھی نکلی تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز میں گڑبڑی نکلی تب تو وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ ایک مومن آدمی کہ اگر وہ نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ کی جانب سے کہا جائے گا کہ دیکھو
اگر اس کے فرائض میں کمی ہے تو نوافل سے دیکھو اسے پورا کرو، یہ اللہ کی مہربانی ہوگی۔ یعنی جاننا ہے کہ یہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جس چیز کے بارے میں لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نماز کتنی اہمیت ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، ہم کیوں نماز قائم کرتے ہیں، ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، مومن رہنے کے لیے، اسلام پر قائم رہنے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کا رکن ہے۔ مومن کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اب آپ جانیے، نماز کا چھوڑ دینا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر میں فرمایا ہے کہ جہنمی لوگ کہیں گے، جب جنتی لوگ ان سے پوچھیں گے کہ ارے بھائی جہنم میں کیسے پہنچ گئے، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، جہنمی لوگ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، وکنا ناخذ مع الخائضین، اور ہم بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کیا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کے دن کو جھوٹا سمجھتے تھے، اسے جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، ہمارے پاس یقین آ گیا۔ یعنی نماز کا چھوڑنا، نماز کا ترک کرنا جہنم میں لے جانے کا بڑا سبب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نماز قائم کرتے ہیں کہ یہ اسلام کا رکن ہے، ایمان مومن کی ایک پہچان ہے، کفر اور شرک اور مومن کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز ہے، اور نماز قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ محترم بھائی، ابھی اور چند باتیں آپ جان لیں۔ نماز اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ تو نماز قائم کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، فرض ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کر دے، اسے چھوڑ دے، وہ کیسے صحیح طور سے ایمان پر رہ سکتا ہے؟ محترم بھائیو، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک وقفے پر، ہر ایک آیت پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ جب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ تو نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست ولی سے دشمنی کرے تو اس کے لیے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ پھر بتلایا گیا ہے کہ وہ کون ہے، یعنی اللہ کا نیک بندہ ولی بزرگ کون ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ وہ چیز جس سے کہ آدمی سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز ہے میری فرض کی ہوئی چیز ہے۔ پھر بندہ نوافل میں، نفل میں اس قدر پابندی کرتا ہے، اتنے نفل کی پابندی کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، شوق اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے پیر بن جاتا ہوں۔
यानी उसके सारे अमाल अल्लाह ताला की अताअत में होते हैं और अल्लाह के रज़ामंदी में होते हैं। अल्लाह की नाराज़गी में उसका कोई अमल बाकी नहीं रहता। फिर अल्लाह ने यह भी कहा है कि वो बंदा मुझसे जिस चीज़ से पनाह चाहता है पनाह देता हूँ, जो चीज़ मांगता है तो उसे अता करता हूँ, उसके गुनाहों को बख्श देता हूँ। तो नमाज कुर्ब इलाही का ज़रिया है। नमाज ज़िक्र इलाही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री। सूरह ताहा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री। और बेशक मैं ही अल्लाह हूँ। अल्लाह ने अपने लिए कहा कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ। फ़अबुदनी ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, कोई खुदा नहीं। फ़अबुदनी, तो तुम मेरी इबादत करो। वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए, मेरे ज़िक्र के लिए नमाज कायम। तो नमाज अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह की याद है। मोहतरम भाइयों, तो नमाज से आदमी पाकीज़ा होता है। सिर्फ यही नहीं, नमाज का एक बड़ा फ़ायदा यह होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज फहश बेहयाई से और हर गुनाह के काम से रोक देती है। नमाज एक बंदे को फहश बेहयाई से, ख़राब चीज़ों से, गलत चीज़ों से और गुनाहों से रोकती है, बचाती है, महफूज करती है। कैसे? मोहतरम भाइयों, जब आदमी नमाज कायम करता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा बनाता है, अल्लाह के दरबार में हाजिर होता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के सामने झुकता है, सजदे करता है, तो एक तो ये बात है कि एक नमाज पढ़ने वाला गलतियों के करीब नहीं जाता, क्योंकि वो पाकीज़ा रहता है, अल्लाह की रहमत उस पर होती है और वो गुनाहों से उसे नफ़रत हो जाती है, गुनाहों से बचकर रहता है, उसके दिल के अंदर नूर रोशनी पैदा हो जाती है, इसलिए वो गुनाहों से बचने लगता है। दूसरी चीज़, जब आदमी नमाज पढ़ता है तो उसके बहुत सारे गुनाह धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं। तीसरी चीज़, जब आदमी नमाज कायम करता है, अल्लाह से लो लगाता है, तो उसके दिल के अंदर रिक़्क़त तारी होती है और वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। इस तरह आदमी बुराइयों से, गुनाहों से पाकीज़ा हो जाता है और बच कर रहता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि बेशक नमाज गुनाहों से और फहश बेहयाई से रोक देती है। तो नमाज पढ़ने से इंसानी माशरा भी अच्छा होता है, आदमी नेक और सालिह बन जाता है। और मोहतरम भाइयों, नमाज अल्लाह ताला से खैर और भलाई मांगने का ज़रिया है। नमाज से बेहतर कोई चीज़ नहीं जिसमें कि आदमी अल्लाह ताला से दुआ मांगे। जब भी कोई बड़ा मौका आता तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हो जाते, अल्लाह की याद में खड़े हो जाते, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा करके दुआएं मांगा करते थे। नमाज, जिसे अरबी में अस्सलात कहा जाता है, तो सलात का माना दुआ होता है, लेकिन नमाज का ये नाम पड़ गया क्योंकि पूरी नमाज में दरअसल दुआएं ही तो है। अल्लाह की बड़ाई और दुआएं, यही तो दो चीज़ें असल है नमाज के अंदर। शुरू से लेकर आखिर तक या तो अल्लाह की बड़ाई है या फिर अल्लाह ताला से मांगना है, दुआ करना है। तो नमाज अल्लाह ताला से खैर और भलाई मांगने का ज़रिया है। और मोहतरम भाइयों, नमाज के वैसे तो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं और बहुत सी अहमियतें हैं, लेकिन मैंने इनमें से बड़े बड़े पॉइंट और मेन चीज़ों को बतलाया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नमाज किस कदर ज़रूरी है, नमाज पढ़ना, कायम करना किस कदर ज़रूरी है, और ये कि हम नमाज क्यों पढ़ें और ये कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। उम्मीद है कुरान की इन आयात से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से हम सबको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला
ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو، ہم سب مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کی گناہوں کی بخشش فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔